بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. قال الامام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ تعالی رحمة واسعة: ومن قول اہل السنة والجماعة في اقسام العباد انها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من اهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. ہمارا یہ درس امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث کے سلسلے میں چل رہا ہے. اس کتاب کا پڑھنا سمجھنا الحمدللہ ایک عرصہ ہو گیا ہم نے شروع کیا ہے، اور بہت سارے مسائل ہمارے درمیان آ چکے ہیں. انہی مسائل کے سلسلے میں آج جو مسئلہ ہے اس کا تعلق بندوں کے افعال سے ہے. بندوں کے افعال کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، انسان صبح سے شام تک اپنی زندگی میں جب تک وہ جاگتا ہے، حتیٰ کہ نیند بھی جو لیتا ہے، وہ بھی حرکات و سکنات جتنی بھی ہیں، جو بھی اچھے اور برے اعمال ہیں، وہ تمام افعال اور اعمال ان کے سلسلے میں اسلامی تاریخ میں کچھ فرقے اس طرح کے نکلے جن کو ہم تقدیر کے منکرین یا قدریہ کہتے ہیں، اور جبریہ جو بندوں کے سلسلے میں اس بات کے قائل تھے کہ بندے اپنے افعال اور اعمال میں مجبور ہیں، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ان کا کوئی دخل ہے، نہ بندے کے پاس کوئی طاقت ہے. تو دو طرف افراط اور تفریط کے دو کناروں پر دو فرقے ایسے تھے جنہوں نے کتاب و سنت کی بعض نصوص کو دیکھتے ہوئے اور کچھ جو ان کی مرضی میں جو چیزیں ان کے مطابق تھیں ان کو لیتے ہوئے، اور اصل میں ان کی جو عقلوں نے تقاضا کیا، ناقص عقلوں نے، اس کے اعتبار سے جو فیصلہ لیا، اس کی وجہ سے یہ افراط تفریط کا شکار ہو گئے. قدریہ جن کو منکرین تقدیر کہا جاتا ہے، معتزلہ اور ان جیسے بہت سارے لوگ، انہوں نے تقدیر کا انکار کیا تو اس بات کا بھی انکار کیا کہ بندے کا فعل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یا بندے نے کیا. یہ سوال اٹھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے کام کو پیدا نہیں کرتا، بندہ اپنے کام کو خود پیدا کرتا ہے، بندہ اپنے فعل کا خود خالق ہے. اور یہ بات ان کی ظاہری طور پہ کم عقل لوگوں کو اپنی عقل کے محدود دائرے میں اچھی محسوس ہوئی، اور آج بھی لگتی ہے. اور یہ جملہ آج بھی ہم سنتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، انسان اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرتا ہے، اپنا انجام یا اپنے آخری مقصد تک پہنچنے میں انسان کی اپنی محنت کا دخل ہوتا ہے. اور تقدیر پر بھروسہ یا تقدیر کا حوالہ کمزور لوگ دیتے ہیں. اس طرح کی بات آج بھی آتی ہے. تو اس بات میں ایک اعتبار سے تو سچائی ہوتی ہے کہ انسان کی محنت اور اس کی اپنی لگن اور اسباب پہ خرچ کرنے کا دخل ہے، لیکن یہ مکمل نہیں ہے. انسان کی محنت کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے مکمل اور کافی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی مدد کے بغیر وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا. تو وہاں اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ہے. اللہ جب آپ کے لیے چاہے گا کہ آپ کامیاب ہوں تبھی کامیاب ہوں گے، اور آپ کے اسباب بھی تبھی کام کریں گے، آپ کی کوششیں تبھی پھل لائیں گی. اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، کامیاب نہیں ہو سکتے. اب یہ تھا قدریہ کا موقف، یعنی تقدیر کے منکرین کا. اب چونکہ قرآن و سنت میں بندے کے لیے خود اپنے چاہنے کا، ارادہ کرنے کا، یا اس کی طاقت کے استعمال کرنے کا، بندہ جو چاہے کر لے، فمن شاء منکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم میں جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے مشیت بھی ثابت کی ہے، اور
بندے کے لیے طاقت اور قدرت بھی ثابت کی ہے اور بہت ساری صفات ثابت کی ہیں، اور حقیقت میں ہمیں اعتراف بھی ہے اس چیز کا، ہم اس کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ ہمارا کہیں آنا، کہیں جانا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کوئی بھی کام ہو ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور اپنی طاقت سے کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو اب اس چیز کو معتزلہ اور قدریہ جو تقدیر کے منکر تھے، انہوں نے ایک اس والے سائڈ کو اپنا لیا، اور اپنانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اسی کو ہی اصل بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ہٹا دیا، سرے سے انکار کر دیا، اس کی تخلیق کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، بندہ خود اپنے فعل کا خالق ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے ظاہری طور پر ان کو یہ لگا کہ اگر ہمارے کام کا خالق اللہ ہو تو اس کے نتیجے میں رزلٹ یہ نکلے گا کہ ہماری صلاۃ، نماز، صلاۃ، روزہ یا صوم، حج، ہماری نیکیاں جتنی یہ ہیں، نیک اعمال، ان کا خالق بھی اللہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے کام ہی تو ہیں، افعال ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کام کا خالق ہے تو پھر اس میں ہمیں جزا اور سزا دینے کا مطلب ہے؟ یا جس نے گناہ کیا، جس نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اس کے کام کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو پھر ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان پیدا کر رہا ہے، نیکی پیدا کر رہا ہے، اور دوسرے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کفر پیدا کر رہا ہے، نافرمانی پیدا کر رہا ہے، تو پھر جب دونوں کام اللہ ہی کر رہا ہے تو ایک بندے کو ثواب دینا، ایک بندے کو عذاب دینا، یہ چیز الجھٹے میں ڈال دیتی ہے اور پیچیدگی پیدا کر دیتی ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ پھر اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، بس اللہ کی مرضی چل رہی ہے، جو چاہے کرے، اور بندے کے لیے پھر یہ سوچنا کہ بندہ جو ہے اپنے اعمال کے نتیجے میں نیکی کے نتیجے میں جنت یا برائی کے نتیجے میں جہنم، پر ایسا نہیں ہے، یہ تو پہلے سے اللہ نے فیصلہ کر دیا اور تقدیر ہی سب کچھ ہے۔ تو گویا جبریت کا میننگ نکلتا ہے کہ بندہ مجبور ہے، بندے کا کیا دخل ہے اس میں؟ بندے کا کوئی دخل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نیکی کروا دی، چاہا تو اسی نے، پیدا بھی اسی نے کیا، وہ اس نے چاہا تبھی تو اس سے نیکی کروائی، اور دوسرے سے برائی کروائی، گناہ کروایا، اس کے لیے گناہ بھی اسی نے چاہا اور پیدا بھی اسی نے کیا اس گناہ کو، بس جس کو چاہا جیسا کر دیا۔ اس معنی میں جو خرابی محسوس ہو رہی ہے، اسی خرابی سے بھاگنے کے لیے تقدیر کے منکرین نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ایسا تو یہ ناانصافی ہے، ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہو سکتا، اللہ انصاف کرنے والا ہے، لہٰذا وہ ایسا کرے کہ بعض بندوں کو مرضی سے چاہے تو نیکی ان کے لیے پیدا کر دے اور ہدایت دے دے، اور بعض کے لیے برائی اور گناہ اور کفر، تو یہ بظاہر انصاف نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے، اس مشکل سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فیصلہ کیا، انہیں کچھ کتاب و سنت کے نصوص بھی مل گئے جن میں بندے کی طاقت اور بندے کی مشیت اور اختیار کو ظاہر کیا گیا ہے، اور ان کی عقلوں نے فیصلہ کیا کہ بندے کو مکمل پاور ملنی چاہیے۔ جب بندے کے پاس پوری پاور ہوگی، پوری طاقت ہوگی اور پورا اختیار ہوگا، اور ہر بندہ اپنے کام کا خود ذمہ دار ہوگا، اپنے کام کا خود پیدا کرنے والا ہوگا، تو پھر مومن اگر ایمان لاتا ہے تو اس کے ایمان کا اعتبار ہوگا، اور کافر اگر کفر کرتا ہے تو اس پہ اس کے کفر کا اعتبار اس کے کفر کے حساب سے ہوگا، اور وہ کفر پہ ملامت کا حقدار ہے، اور یہ ایمان پہ ستائش اور تعریف کا حقدار ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے ایمان والا اور عمل صالح والا نیک عمل پر جو ہے اچھے بدلے کا حقدار ہے، جنت کا حقدار ہے، اور جہنم کا حقدار ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا کافر اپنے کفر کو پیدا کرے اور چاہے، اور مومن اپنے ایمان کو چاہے، اور دونوں لوگوں کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی چاہنے کا اور پیدا کرنے کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ان کو بڑا ہی اطمینان بخش لگا اور کہا کہ یہی صحیح ہے، اور پھر قرآن و سنت کی وہ نصوص انہوں نے اٹھا کر کے جن میں بندے کے لیے
مشیت کا، بندے کے لیے طاقت کا، اس کے اختیار کا ذکر ہے، ان کو اپنے لیے دلیل بنا لیا اور سمجھا کہ جو ہے معاملہ مکمل ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف ایک فریق ایسا بھی ہے جو جبریہ ہے، جو جبر کا قائل ہے اور جو کہتا ہے کہ نہیں، بندے کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، نہ بندے کے پاس کوئی مشیت ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ ہے، نہ اس کی کوئی خواہش ہے، نہ اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، وہ تو ایسے ہے جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پتا۔ ہوا چل رہی ہو تیز تو پتا جدھر ہوا چلے گی اڑ کے چلا جائے گا، درخت کے پتے ہلیں گے، ان کے ہلنے میں ان کی اپنی خواہش اور طاقت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو ویسے ہی جیسے اور کوئی کسی بیماری کے سبب یا زیادہ بزرگی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات بعض بزرگوں کو طاقت کم ہو جاتی ہے تو ان کے ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں، بے ارادہ حرکت ہوتی ہے ہاتھ میں، ارتعاش جسے کہتے ہیں، بے ارادہ حرکت، کپ کپانا۔ یہ کانپنا اور کپ کپانا جو ہے وہاں اس بندے کا اختیار نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے نہیں اس کا ہاتھ ہل رہا ہوتا ہے، تو جس طرح اس کے ارادے کے بغیر ہل رہا ہے وہ، اور وہ اپنی طاقت سے روکنا چاہے تب بھی نہیں روک پاتا ہے، تو اسی طریقے سے انہوں نے جبریہ نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے عام حالات میں ہر بندہ مجبور ہے اور اس کی کوئی وہ نہیں ہے، خواہش نہیں، نہ کوئی اس کے پاس اختیار ہے، نہ طاقت ہے۔ اب ان کو بھی بعض نصوص مل گئے جس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے کہ جو ہے ان نصوص میں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تم کیا چاہتے ہو، تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو ان چیزوں کو، اس طرح کے نصوص اور حدیثوں کو اور قرآنی آیات کو انہوں نے اپنا لیا، تو تھوڑے سے نصوص انہوں نے لے لیے اور انہوں نے اپنے موقف کو ظاہر کر دیا کہ بھئی قرآن نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے، قرآن نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے دو فریق بن گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں اس طرح کا فیصلہ کیا اور اپنا اعتقاد رکھا اور بندوں کے متعلق یہ فیصلہ دیا۔ ایک فریق نے کہا کہ بندہ اپنے فعل کا مکمل ذمہ دار ہے، مکمل با اختیار ہے اور اپنے کام کو وہ خود بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں۔ دوسرے فریق نے کہا کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے اور کرواتا ہے، بندے کا کوئی دخل نہیں، بلکہ گناہ کرنا یا کفر کرنا، یہ کام کرنے کے بعد بندے کو گنہگار یا کافر یا دوسرے لفظوں میں دوسرے والے معنی میں یا مطلب یہ نیکی کرنے پر نیکوکار کہنا یا ایمان لانے پر مومن کہنا، توحید پر موحد کہنا، یہ جو بندے کی طرف نسبت کی جاتی ہے یہ حقیقی نسبت نہیں بلکہ مجازی ہے۔ بندے کو کہہ دیتے ہیں یوں ہی کہ اس نے کفر کیا، ورنہ اس نے کفر کیا نہیں ہے، یا اس نے گناہ کیا اس نے کیا نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی نہیں کرایا، اس کے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ارادہ بھی نہیں۔ یہ ہیں جبریہ، جن میں سب سے سر فہرست جہمیہ کا فرقہ تھا، جہم بن صفوان، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بعد میں ملتے چلے گئے۔ تو مراد یہ ہے کہ ان دو فریقوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اہل الحدیث کا مذہب، سلف صالحین کا مذہب، ان کا عقیدہ اور منہج کہ اللہ تعالی ہمارے تمام کاموں کا خالق ہے۔ جس طرح جبریہ نے کہا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی چاہنے والا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ چاہنے والا ہے، تمام افعال کو پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن جبریہ کے طریقے پر نہیں، جس میں انہوں نے بندے کی طاقت کا انکار کیا، بندے کی مشیت کا انکار کیا، بلکہ جس طرح تقدیر کے منکرین نے بندے کی مشیت کو حاوی کر دیا، ثابت کر دیا، غالب کر دیا، تو ان کے طریقے پہ نہیں بلکہ مختصر طور پہ یہ کہ بندے کے پاس بھی طاقت ہے، بندے کے پاس بھی مشیت اور اختیار اور ارادہ ہے، اور اللہ بھی بندے کے فعل کو پیدا کرتا ہے، اللہ بھی بندے کے فعل کو چاہتا ہے، تو گویا دونوں چیزوں کو ملا کے چلنا ہے تبھی جا کر کے حق سامنے آئے گا۔ اب اس چیز کی باریکی کو ساتھ میں نبھا لینا بہرحال بسا اوقات ایک عام بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا یا مشکل ہوتا ہے سمجھنا کہ ہم بھی چاہ رہے ہیں ایک کام کو، اللہ بھی چاہ رہا ہے، اور ہم بھی، ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی طاقت ہے، تو یہ چیزیں بسا اوقات تھوڑی سی مبہم ہو جاتی ہیں، پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ مختصر میں اتنا جانیں کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں،
ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اس بات کو ہر کوئی جانتا ہے۔ کائنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، کائنات کو اللہ نے بنایا، ٹھیک۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کائنات میں مرضی اللہ کی چلے گی، ارادہ اللہ کا چلے گا۔ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں کسی دوسرے کا دخل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ کے اپنے گھر میں آپ کی چلتی ہے، آپ کا اپنا ارادہ اور آپ کا اپنا اختیار ہوتا ہے، گھر کی ترتیب جیسے چاہیں، گھر میں معاملات جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ باہر کا انسان یا پڑوسی یا کوئی دوسرا رشتہ دار آپ کے گھر کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا۔ ویسے ہی ایک چھوٹی سی مثال ہے سمجھنے کے لیے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کائنات میں کوئی بھی حرکت ہوگی اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو اللہ جب چاہے گا تبھی لائے گا، کوئی کفر کرنا چاہتا ہے جب اللہ چاہے گا تبھی کرے گا، اللہ اجازت دے گا تبھی کرے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ہم خود میں مخلوق ہیں، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ بندہ جب مخلوق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو پھر ہمارے افعال بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے نا۔ ایک مخلوق سے ایسی چیز کیسے نکل سکتی ہے جو خالق کی نہ ہو؟ ہم خود میں مخلوق ہیں اللہ کی، اور ہم کام کوئی ایسا کریں جس کا تعلق اللہ سے نہ ہو، سرے سے اللہ اس کو چاہتا ہی نہ ہو، اللہ نے پیدا نہ کیا، مخلوق سے مخلوق ہی تو نکلے گی۔ ہم ہماری ساری صفات، ہماری ساری خوبیاں، ہماری ساری حرکتیں، سب افعال، سب کچھ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیز۔ لہذا یہ تو ناممکن سی بات ہے، یہ سمجھ میں آنا ناممکن ہے کہ ایک چیز مخلوق ہے پورے طور پہ، صرف سر سے پیر تک سب چیز ہماری مخلوق ہے۔ ہمارا دل بھی مخلوق، ہمارا دماغ مخلوق، ہمارے ہاتھ پیر مخلوق، پورا جسم مخلوق، سب کچھ جو کچھ کھاتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے، جو انرجی بنتی ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ تو پھر اور وہ سب کا خالق اللہ ہے، تو پھر ہمارے کاموں کا خالق اللہ کیوں نہیں ہو؟ یہ مختصر میں سمجھنے والی بات ہے۔ تفصیل میں سمجھ میں نہ آئے تو بہرکیف اس معاملے میں شیطان کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں جہاں تک سمجھ میں آئے وہ ٹھیک ہے، جہاں سمجھ میں نہ آئے اس میں شیطان کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ تقدیر کا معاملہ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ کبھی کبھار انسان اس میں ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ تو جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں انسان کو علماء سے پوچھنا چاہیے، اور اس کے بعد سمجھ میں نہ آئے تو شیطان کی شر سے اور اس کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ مختصر میں یہ جان لیں، ترجمہ کر دیتے ہیں۔ ومن قول اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعہ کا قول اور اعتقاد یہ بھی ہے، فی اکساب العباد، بندوں کے افعال کے سلسلے میں جو وہ کمائی کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، حرکت ہو، سکنت ہو، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اس سلسلے میں ان کا قول یہ ہے کہ انہا مخلوقۃ للہ تعالی، کہ ہمارے افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن فاعل ہم ہیں، کرنے والے ہم ہیں۔ اگر صلاۃ، ابھی نماز پڑھی ہم نے، تو نماز ایک ہے اس کام کو انجام دینا، اٹھنا، بیٹھنا، کھڑے ہونا، یہ جتنی بھی حرکتیں ہیں، اس کام کو انجام دینا، انجام دینے کا کام تو ہم نے کیا، یہ کسب ہے ہماری، یہ ہمارا فعل ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم فاعل قرار پاتے ہیں۔ صلاۃ کی وجہ سے صلاۃ ادا کرنے والے مصلی کہلاتے ہیں، روزہ رکھنے پہ روزے دار یا صوم رکھنے پہ صائم کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ تو فاعل تو ہم ہیں، اس کے ادا کرنے والے ہم ہیں، لیکن اس کام کو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ اس کو پیدا، اگر اللہ پیدا نہ کرے تو نہیں ہوگا یہ کام، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کو پیدا اللہ نے کیا، لیکن انجام کس نے دیا؟ ہم نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فاعل نہیں ہے بلکہ خالق ہے، ہمیں پیدا کیا، ہمارے سارے کاموں کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اپنے کام کو انجام ہم دیتے ہیں، اس کے فاعل ہم ہیں، ادا کرنے والے۔ اگر کوئی انسان مان لیجیے کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو قاتل وہ شخص ہے جس نے قتل کیا، کسی بھی ہتھیار سے کیا ہو، قتل کرنے والا وہ بندہ کہلائے گا جس نے کیا، لیکن اس قتل کو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ اگر اللہ پیدا نہ کرے تو وہ ظاہر ہی نہیں ہوگا، وہ کام عمل میں آئے گا ہی نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ لہذا بندے کو جو سزا ملتی ہے یا انعام ملتا ہے
وہ صرف فعل کرنے پہ ہے، پیدا کرنے پہ نہیں۔ کام کے ادا کرنے پر ہمیں اجر ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے۔ کام کو پیدا کرنا ہمارا کام، ہمارا کوئی ہم سے مطلب ہی نہیں کام کے پیدا کرنے کا۔ جیسے ہم نے خود کو پیدا نہیں کیا تو ہم تو اعتراض نہیں کرتے یا ہمیں مشکل نہیں لگتی، تو ہم نے اپنے فعل کو پیدا نہیں کیا، لیکن فعل کو ادا ضرور کیا ہے، ہم نے اس کو نبھایا ضرور ہے، انجام ضرور دیا ہے۔ تو انجام دینے پر ہی سزا ہے یا انعام ہے، ثواب ہے یا عذاب ہے۔ باقی مسئلے کو اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اعتقاد ہمیں یہ رکھنا ہے کہ جیسے ہم مخلوق ہیں ویسے ہمارے سارے افعال مخلوق ہیں، ہماری ساری صفات مخلوق ہیں، ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں، ساری برائیاں ہماری اللہ کی ہی مخلوق ہیں۔ فرمایا لا یمترون فیہ، اہل سنہ اس سلسلے میں بالکل شک نہیں کرتے، کوئی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس بات میں کہ اللہ تعالی ہمارے افعال کا خالق ہے۔ اس میں شک جو ہے کرنے والے قدریہ اور منکرین تقدیر ہیں، جو کہ معتزلہ اور ان کے ہمنوا۔ وَلَا يَعُدُّونَ مِنْ أَهْلِ الْهُدَىٰ، اور اہل سنت والجماعت شمار نہیں کرتے ہیں اہل ہدایت میں سے، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق کی پیروی کرنے والوں میں سے شمار نہیں کرتے، من اس شخص کو يُنْكِرُ هَذَا الْقَوْلَ وَيَنْفِيهِ، جو اس قول کی یا اس اعتقاد کی نفی کرے، انکار کرے، اور اس کے برخلاف اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس شخص کو ہدایت یافتہ شمار نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے کام کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے جیسے کہ تقدیر کے منکر کہتے ہیں یا آج کے زمانے کے روشن خیال لوگ کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اہل سنت والجماعت اور اہل الحدیث اور سلف صالحین اور ان کے متبعین ہدایت یافتہ شمار نہیں کرتے، دین حق کی پیروی کرنے والا شمار نہیں کرتے ہیں۔ مزید فرمایا اسی سے متعلق مسئلہ ہے، وَيَشْهَدُونَ، اور گواہی دیتے ہیں اہل سنت والجماعت، ان اللہ تعالی یہدی من یشاء لدینہ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے دین کی ہدایت دیتا ہے، وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ عَنْهُ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین سے گمراہ کر دیتا ہے۔ ہدایت دینا اللہ کی مشیت پر ہے، گمراہ کرنا اس کے ارادے اور مشیت پر ہے۔ لا حجت لمن اضلہ اللہ علیہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا وہ بندہ اللہ تعالیٰ پر کوئی دلیل پکڑ کے حجت نہیں کر سکتا کہ تو نے مجھے گمراہ کیوں کیا۔ ولا عذر له لدیہ، اور نہ ہی ایسے بندے کا کوئی عذر ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو، گرچہ اللہ ہی نے چاہا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے ہدایت، ایک کے لیے ہدایت اور دوسرے کے لیے گمراہی جو چاہی، جو مقدر کی، اس میں اللہ تعالیٰ کے خلاف بندے کے پاس کوئی دلیل اور حجت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بندے کے لیے کوئی بھی عذر نہیں۔ اس کو مختصر میں ایسے سمجھ لیں کہ اللہ نے جس کے لیے گمراہی چاہی ہے تو اس گمراہی کو گمراہی کے اسباب کے ساتھ چاہا ہے، تنہا نہیں۔ یعنی ایک بندے کے حق میں چاہا کہ یہ گمراہ ہے یا گمراہ ہوگا، کفر پہ جائے گا یا کافر مرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کفر اور گمراہی کے چاہنے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ گمراہ ہوگا کیوں، اس کو گمراہی کیوں ملے گی، وہ کون سا ایسا کام کرے گا جس کی بنا پہ وہ گمراہ ہوگا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تنہا اتنا نہیں معاملہ کہ اللہ نے اس کے لیے گمراہی چاہ لی۔ جیسے ابھی اب اور بھی مسئلہ آئے گا ابھی آگے، اسی طرح کی باتیں آئیں گی اور بتا دیتے ہیں۔ جیسے مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چاہا کہ ہمیں بھوک لگے گی تو ہم کھانا کھائیں گے، اور ہمیں کھانا کھا کے سیرابی حاصل ہوگی، کمزوری طاقت میں تبدیل ہوگی۔ اللہ نے یہ جان بھی لیا، لکھ بھی دیا، اور اس کو چاہ بھی لیا کہ اس بندے کو میں رزق دوں گا کھانے کے لیے۔ تو جو رزق اللہ ہمیں دے گا اس نے چاہا ہے رزق دینا، تو یہ کیا ایسی چاہ لیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور بس رزق آ جائے؟ اللہ تعالیٰ نے
اس رزق کو چاہا ہے تو اس کے ساتھ سارے اسباب بھی چاہے ہیں، سارے اسباب اس میں شامل ہیں کہ آپ کو جو روزی ملے گی آپ اس روزی کے لیے ایسی ایسی کوششیں کریں گے، یہ اس میں شامل ہے، اس لکھنے میں، اس جاننے میں، اس چاہنے میں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس کے بعد جو مقدار مقرر کی اللہ نے روزی کی کہ اتنی روزی ملے گی، تو وہ روزی ان اسباب کے ساتھ ملے گی، یہ اللہ کی مشیت میں اور اس کے علم میں اور تقدیر میں شامل ہے۔ اب کوئی سوچ لے کہ نہیں، جو میری تقدیر میں روزی لکھی وہ مجھے ملنی ہے لہٰذا میں گھر بیٹھا رہوں، اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ نہیں اللہ نے میرے لیے اتنا ہی چاہا، یہ اللہ تعالیٰ پر الزام ہے، یہ تہمت ہے، یہ افطرا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے دونوں طرح کی چیزیں چاہیے۔ آپ کو تو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا چاہا ہے، لیکن اللہ نے یہی چاہ لیا کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور باہر روزی روٹی تلاش کرنے جائیں گے تو بھوکے مر سکتے ہیں آپ، یہ بھی اللہ نے چاہ لیا ہے، اور یہ بھی چاہا ہوا ہے کہ کوشش کریں گے تو آپ کو اس کا پھل ملے گا، اور جتنی کوشش کریں گے اتنا پھل ملے گا۔ تو ان تمام احتمالات میں سے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اللہ نے کیا چاہا ہے ہمارے لیے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن یہی رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے بہت اچھا چاہا ہے، لیکن ہمیں اچھے کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل کہہ دیجئے، فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی حجت ہے جو کہ تمام کو پہنچی ہوئی، ایسی حجت جو اپنے ہر طرح کی عذروں کو ختم کر کے مکمل انتہا تک پہنچی ہوئی، سارے عذروں کو ختم کرنے والی حجت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، دلیل اللہ کے پاس ہے، اور اصل حجت اسی کے پاس ہے، کسی کے لیے کوئی عذر نہیں۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، کائناتی طور پہ اگر وہ چاہ لے کہ سارے بندے مسلمان ہو جائیں، نیک ہو جائیں، مطیع و فرمانبردار ہو جائیں، سب ہو جائیں، لیکن وہ کائناتی طور پہ نہیں چاہتا، شرعی طور پہ چاہتا ہے کہ سب بندے ایمان لائیں، لیکن کائناتی طور پہ نہیں چاہتا کہ کائنات میں ایسا حادثہ ہو، لہٰذا جن کے لیے چاہتا ہے ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس اسباب بھی ہوتے ہیں، کبھی اللہ کا انعام بھی ہوتا ہے، اور جن کے لیے نہیں چاہتا ہدایت دینا تو ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، لیکن ہدایت نہ ملنے کی ان کے پاس اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں۔ فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو، یعنی ہر ذی روح کو، ہر انسان کو ہم اس کی ہدایت بخش دیتے، ہدایت دے دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، پوری آیت اس میں ہے، چھوڑ دی انہوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا قول پہلے سے ثابت شدہ ہے کہ نہیں، اللہ نے پہلے سے طے کر دیا ہے کہ اسے کس کس کو ہدایت دینی ہے، انہی کو وہ دیتا ہے، باقی کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَقَالَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انبیاء تھے، اس کو مختصر چھوڑ دیا، فرمایا ہم نے یقیناً ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو، اللہ نے جہنم کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ جن کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے تو صرف ایسے نہیں کہ پیدا کیا اور جہنم میں ڈال دیا ہے، بلکہ ان کے پاس جہنم میں جانے کے اسباب ہیں، ان کو جو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے ان اسباب کے ساتھ ہیں وہ لوگ جو اسباب انہیں جہنم میں لے جائیں گے، اور جن کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ ان اسباب اور اعمال کے ساتھ جنت میں جائیں گے جو اعمال جنت میں لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ سب سے پہلا عمل ہے ایمان، بغیر ایمان کے بندہ جنت جا نہیں سکتا، تو جس کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے وہ سوچے کہ نہیں میں ایمان لاؤں نہ لاؤں میں جنت میں جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، جنت میں جانے کا ایک سبب ہے، اگر آپ کو جنت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تو آپ کو جنت میں جانے والا عمل بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور اسی عمل کا اللہ نے حکم دیا ہے، اسی عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایمان اور عمل صالح کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جنت میں جانے والا عمل یہ ہے۔ تو جن کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے ان کو ان اعمال کے ساتھ جنت میں جائیں گے، وہ جو اعمال ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، کم سے کم ایمان،
جیسے کہ ایک بندہ ایمان لایا اور عمل کرنے سے پہلے ہی مر گیا، تو ایمان ضروری ہے، توحید ضروری ہے، اس کے بغیر جنت نہیں جا سکتا وہ بندہ۔ لہٰذا جنت کے لیے جن کو، ایسے جہنم کے جن کو پیدا کیا ہے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ دو طرح کے لوگ ہوں گے، یا تو کفر و شرک والے یا معصیت و گناہ والے۔ تو وہ جہنم کے لیے جنہیں پیدا کیا ہے جنوں انسانوں کو، ان کو ان اعمال کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا جو اعمال جہنم میں لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ شبہ کوئی ذہن میں نہ لائے کہ جہنم کے لیے پیدا کیا تو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اس کو ہم لائیں گے، اس بات کو آگے تھوڑا گزرنے کے بعد انشاءاللہ مزید وضاحت کریں گے۔ خلق الخلق بلا حاجت الیہم، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو، جنات کو اور دوسرے تمام مخلوقات کو، بلا حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس مخلوق کی اس کو ضرورت ہو اس لیے پیدا کیا ہے، ہماری اس کو ضرورت نہیں ہے، بس اس نے پیدا کیا ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ فَرِيقَيْنِ، اور مخلوق کو اللہ نے دو حصوں میں بانٹا ہے، فَرِيقًا لِلنَّعِيمِ فَضْلًا، ایک فریق اور ایک گروہ نعمت کے لیے، جنت کے لیے، اس کے انعام و اکرام کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، فضلاً، یہ اس کا فضل ہے، وَفَرِيقًا لِلْجَحِيمِ عَدْلًا، اور ایک فریق کو پیدا کیا ہے جہنم کے لیے، جحیم کے لیے، یہ اس کا عدل ہے، انصاف ہے یہ اس کا۔ یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر عمل کے جنت میں داخل کر دے، یہ تو ممکن ہے اور یہ فضل ہوگا اس کا، لیکن کسی کو جہنم میں بغیر عمل، جہنم والے عمل کے جہنم نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہاں انصاف کرے گا۔ جہنم میں ڈالنے کے لیے پورا عدل کرے گا، انصاف کرے گا کہ جو جہنم میں جائے گا اس کے پاس جہنم والا عمل ہے، جہنم والا کام ہے۔ جنت میں جانے کے لیے قیامت کے دن جنت میں، جب جنتی چلے جائیں گے تو جنت میں کچھ جگہ بچی رہے گی، حدیث میں آتا ہے جنت میں جگہ بچی رہے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ایک مخلوق پیدا کرے گا اور ان کو جنت داخل کرے گا قیامت کے دن، مطلب فیصلے ہونے کے بعد پھر اللہ پیدا کرے گا اور داخل کرے گا۔ انہوں نے تو دنیاوی نظام کے طریقے سے، نہ تو ایمان والی ان کے پاس کوئی رسول آئے، نہ کتابیں نازل ہوئی، نہ کوئی آزمائش ہوئی، بس جنت کے لیے بنایا ان کو، یہ اس کا فضل ہے، ٹھیک۔ لیکن جہنم میں ڈالنے کے لیے کسی بھی انسان یا جن کو بغیر جہنمی عمل کے نہیں ڈالے گا۔ جگہ بچے گی، جہنم میں جو جگہ بچے گی تو آخر میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب بار بار مانگے گی تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھے گا اس کے اوپر، جہنم پہ اپنا قدم رکھے گا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کی جہنم سمٹ جائے گی اور پھر وہ جگہ جو خالی رہے گی وہ جگہ ختم ہو جائے گی، پھر اتنی رہے گی جتنی ضرورت ہے۔ تو مراد یہ کہ جہنم میں ڈالنا جن فریق کو ڈالے گا وہ عدل ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جن کو جنت کے لیے بنایا وہ فضل ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمْ غَوِيًّا وَرَشِيدًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں کچھ لوگوں کو گمراہ پیدا کیا جو راستے سے بھٹک جانے والے ہیں، کچھ کو رشد و ہدایت والا پیدا کیا جو ہدایت پر ہیں، شقیًا و سعیدا، کچھ لوگوں کو بدبخت بنایا جو آخری انجام میں جہنم میں جا کر کے بدنصیب بنایا، بدبخت بنایا ان کو، و سعیدہ، کچھ لوگوں کو سعادت مند بنایا، نیک بخت بنایا، خوش قسمت بنایا اور جنت میں جانے والا بنایا۔ قریباً من رحمتہ، کچھ کو ایسا بنایا جو اللہ کی رحمت کے قریب ہیں، وہ بعیداً، اور کچھ کو ایسا بنایا جو اس کی رحمت سے دور ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جن کو اپنی رحمت کے قریب بنایا، سعادت مند خوش قسمت بنایا، جن کو رشد و ہدایت والا بنایا، یہ ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور جن کو ان چیزوں سے محروم کیا، بدبخت بنایا، اپنی رحمت سے دور کیا، یہ اس کا عدل و انصاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو اللہ نے جنت کے لیے بنایا یا نیک بخت اور خوش قسمت بنایا، اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ حق دے دیا کہ ہاں تمہارا حق تھا تو دے دیا، یا جس کو جہنم کے لیے بنایا اور بدبخت بنایا، گمراہ بنایا، تو اس کا کوئی حق نہیں تھا جو اس سے چھین لیا
اور اس کو نہیں دیا. نہ تو ہمارا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ ہمیں جنت کے لیے بنائے اور جنت داخل کرے بغیر کسی عمل کے، اور نہ ہی ہمارا حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی عمل کے جہنم میں پھینک دے یا ہمیں محروم کر دے حق سے. ایسا نہیں، بلکہ جن لوگوں کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، جن کو ایمان کی توفیق دی ہے، جن کو ایمان کے گھر میں پیدا کیا، ایمان پہ ان کی پرورش ہوئی، عمل صالح کی توفیق جنہیں دی، یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے فضل ہے، اس کی مدد ہے، خاص رحمت ہے یہ اس کی. گرچہ ان کے پاس بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اسباب اس کے رہتے ہیں، لیکن اسباب کا رہنا ضروری، فضل کے لیے، رحمت کے لیے اسباب کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ جس کو چاہے اپنے فضل سے نواز دے، لیکن گمراہی کے لیے اسباب ہوتے ہیں، گمراہی کے لیے اسباب ہیں، ان کے لیے عدل ہے اللہ کا. ان کے ساتھ جو ہے جو محروم کیا ان کو، وہ کسی حق سے محروم نہیں کر دیا، بلکہ ان کو مدد نہیں کی اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ وہ چاہیں محنت کریں. ان کے سامنے راستہ دکھا دیا، یہ دیکھو کفر کا راستہ، یہ دیکھو اسلام کا راستہ، یہ توحید کا راستہ، یہ سنت کا راستہ، اور یہ بدعت کا راستہ، یہ شرک کا راستہ، اور یہ فرما برداری کا جنت کا راستہ، یہ نافرمانی اور جہنم کا راستہ، اور اس میں جو تمہیں دل من چاہے سے کر لو. ان پہ حجت تمام کر دی، رسول بھیج دے، کتاب بھیج دی، اور ان کو سمجھا دیا، اور کہا کہ ان کو عقل بھی دے دی، سوجھ بوجھ دے دی، اور بتا دیا کہ تمہارے سامنے اختیار ہے، جو اچھا والا راستہ ہے وہ اپناؤ گے جنت میں جاؤ گے، جو برا راستہ اپناؤ گے وہ جہنم میں جاؤ گے. اب وہ جو اپنائیں گے اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے گا، یہ اس کا عدل ہے. لیکن جن کو نواز دیا ہدایت سے، یہ اس کا فضل ہے. فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تعالیٰ کس کے لیے فضل کرے گا، کس کے لیے عدل کرے گا، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. اس میں کسی سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. اس سے اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاتا. جو کچھ بھی وہ کرتا ہے کہ تو نے کیوں کیا ایسا، تو کس بندے کو وہ فضل کرے گا. حبشہ کے کالے بلال پر اللہ تعالیٰ فضل کر دیتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے، اور قریش کا ابو لہب جو نبی آخر الزماں کا چچا ہے اس پر فضل نہیں کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے. قریش کا ہے اور نبی کا اپنے گھرانے کا، خاندان کا ہے. وہ ابو لہب ہے کہ جس نے نبی کی پیدائش پر اتنی خوشی اور جشن منایا تھا کہ غلام کو آزاد کرتا تھا. تاریخ روایات میں کہ اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا جس نے خوشخبری دی. تو لیکن اسی ابو لہب کو ہدایت نہیں ملتی. لیکن وہی ایک غلام کالا حبشی، بد شکل، بد رنگ، عام طور پہ انسانی معاشرے میں اس طرح، لیکن اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہ جنت میں جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو دے، جس کو چاہے. اللہ زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی فضل کا حقدار ہے، کس کو وہ فضل سے نوازے گا، اور کون اس کے فضل کے لائق نہیں ہے کہ اس کو فضل سے نوازے. تو اس کو عدل پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی انصاف کے تقاضے پہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. فرمایا الا لہ الخلق والامر، کہ جان لو کہ خلق بھی اسی کی، تخلیق بھی اسی کی، امر بھی اسی کا حکم، اسی کا معاملہ، وہ جو چاہے کرے. تبارک اللہ رب العالمین. فرمایا کما بداکم تعودون، جیسے تمہیں شروع میں پیدا کیا تھا ویسے لوٹ آؤ گے آخرت میں. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ لوگوں پر اللہ کی طرف سے ہدایت ثابت ہو گئی اور ان پر غالب آ گئی، اور ہدایت میں وہ میں گر گئے، گرفتار ہو گئے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، یہ لوگ جو گمراہی میں گرے، نعوذ باللہ. کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ لوگوں پر گمراہی صادق آ گئی، گمراہی ان پر ثابت آ گئی، گمراہی ان پر چھا گئی، گمراہی میں وہ گرفتار ہو گئے. یہ لوگ جو گمراہی میں گرے، جو بھٹک گئے، فرمایا انہوں نے شیطانوں کو اللہ کے علاوہ اپنا ولی بنا لیا، دوست بنا لیا. یہی وجہ ہے جو گمراہی میں پڑے وہ لوگ شیطانوں کے راستے پہ چلے گئے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خود میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، جبکہ وہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور فرمایا اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب کا حصہ ضرور پہنچے گا. یعنی اللہ نے جو لوگوں کو بنایا، ان لوگوں کو ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے اس کی لکھی ہوئی تقدیر کا حصہ پہنچے گا.
جس کے حق میں جو لکھا اللہ نے وہ اس بندے کو اس طرح کا ہو کے رہنا ہے۔ اس کی وضاحت حدیث میں آئے گی، حدیث آ رہی ہے قال ابن عباس، اس روایت اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں ہوا ما سبق لهم من السعادة والشقاوة، یہ اصل میں جو آیت ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کا حصہ پہنچے گا، نصیب ان کو حصہ ملے گا، تو یہ اس کا تعلق ہے اس لکھے ہوئے سے جس میں اللہ نے ان کے لیے بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا، بد قسمت ہونا، خوش قسمت ہونا، جہنمی ہونا، جنتی ہونا لکھ دیا ہے۔ یہ چیز ان پہ حاوی ہو کے رہے گی، صادق آئے گی۔ اسی کی وضاحت میں ایک حدیث آ رہی ہے، فرماتے ہیں قال اخبرنا ابو محمد المخلدی قال اخبرنا ابو العباس السراج قال حدثنا یوسف بن موسیٰ قال اخبرنا جریر عن الاعمش عن زید بن وہب عن عبد اللہ بن مسعود، عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور روایت ہے، رضی اللہ عنہ انہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، آپ نے فرمایا ان خلق احدکم، کہ تم میں سے ایک بندے کی، یعنی کسی بھی بندے کی، ہر بندے کی تخلیق، یجمع فی بطن امہ، اس کی ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق کاری کا کام چلتا ہے، تو تخلیق جمع کی جاتی ہے 40 یوماً، 40 دن تک، شروع میں 40 دن تک اس کی تخلیق کا سلسلہ ایک خاص پیرائی میں چلتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، بعض روایتوں میں نطفے کا لفظ بھی ہے کہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ علقہ ہو جاتا ہے، خون کا جمع ہوا خون جو ہے جمع ہوا خون کی طرح لوتھڑا بن جاتا ہے، خون کا جمع ہوا علقہ، جس کی شکل عام طور پہ آج کل لوگ بتاتے ہیں کہ جیسے جونک کی شکل میں، جیسے جس میں ہڈی وڈی نہیں ہوتی، خالی خون ہی ہوتا ہے جمع ہوئے گوشت کی شکل میں، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر وہ خون جم کر کے تھوڑا مضبوط ہو کر گوشت کی شکل اختیار کر جاتا ہے، مضغہ بن جاتا ہے گوشت کا لوتھڑا۔ تو اس طریقے سے مطلب دھیرے دھیرے وہ یہ نام دیے گئے ہیں تخلیق کے مراحل کے، کہ وہ دھیرے دھیرے پرورش پاتا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں، تو کذالک مطلب مثل ذالک، اسی طریقے سے 40 دن 40 دن 40 دن، یعنی وہ 120 دن تک اس کی تخلیق جب مکمل ہو جاتی ہے 120 دن تک، تو 120 دن کے بعد یعنی 4 مہینے کے بعد، 4 دن 12، 4 مہینے کے بعد تقریباً فرماتے ہیں پھر کیا اس طرح تخلیق اس کی تیار ہوتی رہتی ہے، اور 4 مہینے میں وہ پھر ایک انسان بن جاتا ہے۔ آج کی تحقیقات کے اعتبار سے واضح ہو گیا ہے، لیکن اس میں لفظ جو استعمال ہوا وہ مضغہ کا ہے۔ فرمایا ثم یبعث اللہ الیہ الملک، پھر اللہ تعالیٰ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں فرشتے کو بھیجتا ہے، باربع کلمات، 4 باتوں کو لے کر، رحمک اللہ، رزق ہی و عمل ہی و اجل ہی، اس کے رزق کو جا کے لکھتا ہے فرشتہ، اس کے عمل کو لکھتا ہے، کتنا رزق پائے گا یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد زندگی میں، اور کیا عمل کرے گا اچھا یا برا، وہ اجل ہی، کتنا وقت اس کو ملے گا دنیا میں، کب تک زندہ رہے گا، کتنی عمر پائے گا اور کب موت ہوگی، وہ شقی او سعید، اور یہ بندہ انجام کار کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے شقی ہوگا یعنی بدبخت اور جہنمی ہوگا، یا سعید یا نیک بخت ہوگا اور خوش قسمت اور جنتی ہوگا، یہ چیزیں لکھ دیتا ہے فرشتہ۔ فوالذی نفسی بیدہ، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، کہ تم میں سے ایک بندہ عمل کرتا رہتا ہے اہل جنت کا، یعنی جنت والوں کا عمل، جنت والوں کی طرح عمل کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع، یہاں تک کہ اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ نیک عمل کر کے اتنے قریب ہو جاتا ہے جنت کے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ، مطلب یہ نہیں کہ اب جنت قریب آ گئی دکھنے، مطلب ہوتا ہے موت، بس ایک ہاتھ کا فاصلہ مطلب یہ کہ موت آئے اور جنت داخل ہو جائے، اتنا سا رہ جاتا ہے۔ ثم یدرکہ ما سبق لہ فی الکتاب، پھر اس کو آ لیتا ہے یا آ دبوچتا ہے وہ نصیب، وہ قسمت، وہ فیصلہ جو اس کے لیے پہلے سے کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو پھر وہ اہل نار والا جب کام کر بیٹھتا ہے، جہنمی لوگوں والا کام کر بیٹھتا ہے، فَيَدْخُلُهَا، تو پھر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔
مطلب وہ اپنی زندگی کے اور موت زندگی میں عمل جنت کرتے 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 اتنے قریب ہوتا ہے کہ موت کا وقت اس کا قریب آ چکا ہوتا ہے. اب وہ قربت کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ کتنے قریب دنوں میں یا گھنٹوں میں یا مہینوں میں یا ہفتوں میں. کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اب وہ جنت موت آنے والی ہے اور موت اگر اسی عمل پہ آتا ہے تو جنت میں پہنچے گا, لیکن موت سے پہلے ہوش کی حالت میں, اختیار کی حالت میں, طاقت کی حالت میں وہ جہنم والا عمل کرتا ہے, اس کی تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور پھر وہ کچھ وقت جلد ہی پھر مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, اور اس کے برعکس تم میں سے کوئی ایک شخص جہنمی عمل کرتا ہے اور یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, یعنی ایک ہاتھ کا فاصلہ یعنی وہی کہ موت قریب آ چکی ہوتی ہے, پھر اس کو اس کی تقدیر آ لیتی ہے, اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, پھر وہ جنت والا عمل کر لیتا ہے اور فَيَدْخُلُهَا, تو موت آ جانے کے بعد بھی جنت داخل ہو جاتا ہے. اسی حدیث کی یہ روایت صحیحین کی ہے اور بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ہے. اسی حدیث کی دوسری روایتیں جو آئی ہوئی ہیں مزید, اس میں ایک لفظ اور آیا ہے کہ بلکہ ایک اور روایت اسی طرح کی ہے, اس کو پہلے پڑھتے ہیں پھر بتاتے ہیں. فرماتے ہیں اخبرنا ابو محمد المخلدی قال انبأنا ابو العباس السراج قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی وهو ابن راہویہ قال انبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, پیچھے عبداللہ مسعود کی تھی, یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آپ نے فرمایا ان الرجل ليعمل عمل اہل الجنہ, کہ ایک آدمی جنت والا کام کر رہا ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ, جبکہ لوح محفوظ میں اس کے لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ انہ من اہل النار, کہ وہ جہنمی ہے, وہ جنت والا عمل کر رہا ہوتا ہے, جبکہ جہنمی اس کے لیے لکھا ہوا ہے. تو کیا ہوتا ہے فَإِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ, تو جب وہ اپنی موت کے قریب آتا ہے, دیکھیں یہاں پر الفاظ وہ والے آ گئے, ایک ہاتھ کی دوری فاصلے کی وضاحت آ رہی ہے, جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تحولا, تو وہ جنت والے عمل سے پلٹ کر کے جہنمی والے عمل پہ آ جاتا ہے. فعمل بعمل اہل النار, پھر وہ اہل نار اور جہنم والا عمل کر بیٹھتا ہے. فمات فدخل النار, تو مر جاتا ہے اور اس کے بعد جہنم میں پہنچ جاتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, اور ایک آدمی جہنم والا عمل کر رہا ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الْكِتَابِ, جبکہ لوح محفوظ میں اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ انہ من اہل الجنہ, کہ وہ جنت والا ہے, جنتیوں میں سے ہے. فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ, تو پھر موت سے کچھ وقت پہلے حالت اختیار میں, حالت ہوش میں وہ کیا کرتا ہے عامل بعمل اہل الجنہ, کہ وہ جنت والا عمل کر بیٹھتا ہے. فماتا, تو وہ مرتا ہے, موت آ جاتی ہے اس کو. فدخل الجنہ, تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. امام احمد نے بھی اس کی روایت کی ہے اور مجموع الزوائد میں بھی اس کی سناد کو امام حیثمی نے اس کو صحیح کہا, اس کے رجال صحیح ہیں. اب آپ دیکھیے یہاں پر یہ جو دونوں روایتیں آئیں ایک دوسرے سے تھوڑی وضاحت ہوگی. یہی روایت جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے, یہ روایت دوسری کتابوں میں مزید اور دوسری روایتوں میں طرق میں جو آئی ہوئی ہے, اس میں ایک لفظ ہے, صحیحین میں بھی وہ روایت ہے کہ ایک آدمی عمل کرتا ہے جنت والا فیما یبدو للناس, ظاہری طور پہ لوگوں کی نظر میں وہ بندہ جنت والا عمل کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ جنتی عمل ہے. ایسے ہی دوسرا بندہ بظاہر وہ جہنمی عمل کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کی نظر میں کہ تو جہنمی کا کام, سارا کا سارا کام اس کا شرک مطلب وہ والا ہے, شرک کفر والا ہو یا گناہ والا ہو, ظاہری طور پر لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے. تو اب یہ والا لفظ ذہن میں رکھیے گا اس کو سمجھنے کے لیے. اب یہاں پر ایک وہی والی چیز ہم دوبارہ لائیں گے وضاحت میں جو پیچھے گزری ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں, کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا, کچھ کو جہنم کے لیے پیدا کیا. اب یہیں دیکھ لیجیے, جو بندہ جنت والا عمل کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن بظاہر لوگوں کی نظروں میں وہ جنت والا عمل کر رہا ہے. اور یہ ایسا سب کے لیے نہیں ہے, یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے, یہ بعض بندوں کے حق میں ہے
کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اور بعض بندے ایسے ہیں کہ جو جہنم والا عمل کر رہے ہیں، ظاہری طور پر لوگوں کی نظروں میں دکھ رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں جنتی ہوں گے اور جنت والا عمل کریں گے موت سے پہلے۔ تو ان کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا، ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا، ان کو ہدایت کے لیے پیدا کیا، ان کو گمراہی کے لیے پیدا کیا۔ یہ جو چیزیں ہیں اس میں ذہن میں کوئی اشکال نہ آئے، اس کو سمجھانے کے لیے کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جس بندے کو، اب یہ جو الفاظ ہے نا فیما یبدو للناس، ایک بندہ نیک عمل کر رہا ہے، لوگوں کی نظروں میں نیک ہے وہ، لیکن حقیقت میں نیک نہیں ہے، انجام کے اعتبار سے بھی اور اندر بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ یا تو وہ جب لوگوں کے سامنے آتا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے وضاحت کی، ابن تیمیہ نے وضاحت کی، بڑے بڑے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یا تو وہ کیا کرتا ہے، آپ کے ہمارے سامنے رہے گا تو بڑا نیک ہے، لیکن جب تنہائی میں جائے گا تو پھر وہ گناہ کرے گا۔ ایک تو یہ شکل ہے کہ لوگوں کی نظروں میں تو وہ ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے، لیکن جہاں لوگوں کی نظریں نہیں ہیں وہاں وہ برے اعمال کرتا ہے، اور وہی برے اعمال پھر لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، آخر میں پھر اس کا انجام اسی پر ہی پہنچ کر ختم ہوتا ہے اور وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے اس حدیث میں جو جس بندے کے حق میں یہ بات آ رہی ہے اس کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ چھپ کر کے برے عمل نہیں کرتا، لیکن اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، یا تو وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے عمل، لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے کرتا ہے، تعریف کے لیے کرتا ہے، بہت سارے اس کے دنیاوی مقاصد ہیں ان کے لیے کرتا ہے، تو ظاہر ہے بظاہر ایک آدمی لوگوں کی مدد کر رہا ہے، پیسہ بانٹ رہا ہے، کپڑے بانٹ رہا ہے، لوگوں کے گھر بنوا کے دے رہا ہے، کوئی بھی مدد کر رہا ہے کسی بھی طرح کی، چاہے وہ صدقے عام صدقے سے کرتا ہو، خیرات سے کرتا ہو، زکوٰۃ تو مسئلہ الگ ہے، لیکن صدقہ خیرات جو ہے اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے ایک انسان، ہر غریب کی ہر محتاج کی مدد کر دیتا ہے وہ، تو لوگوں کی نظر میں تو اچھا ہوگا ہی وہ، کیونکہ احسان کرتا ہے لوگوں پہ، لوگوں سے سلوک کرتا ہے تو اچھا ہے وہ، لیکن اس کی نیت کا آپ نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ تو جس بندے کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ جنت والا عمل کر رہا ہوتا ہے اور آخر میں وہ پھر جہنم والا عمل کر بیٹھتا ہے، اس کے یہاں کھوٹ ہے ضرور، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ، اب جس میں کھوٹ شروع ہی چل رہا ہے، یا تو برے عمل چھپکا کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اس کا اسی پر کیا نام ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے بھی ظاہر کر دیتا ہے برا عمل، اور پھر وہ نیک عمل چھوڑ بیٹھتا ہے، جہنم والے عمل پہ ظاہر باطن دونوں میں آ جاتا ہے۔ یا جس کی یہاں نفاق ہے اور اندر دل میں کفر ہے، یا دل میں کوئی نیکی کا جذبہ نہیں، کوئی ایمان نہیں، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو وہ بھی آخر کار جو ہے آخری وقت میں اسی انجام پہ آتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ لیکن ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک انسان نیک عمل کر رہا ہے لیکن اس کے یہاں کھوٹ ابھی نہیں ہے، ابھی وہ برا عمل بھی نہیں کرتا ہے، جیسے پہلی شکل میں تھا کہ چھپ کے برا عمل کرتا، برا عمل بھی نہیں کرتا چھپ کے، گھر میں بھی وہ اچھا ہے، رات میں تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، دن میں بھی فرائض کو انجام دیتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے یا اور نفل کام کرتا ہے، خدمت خلق بھی کرتا ہے، سب کچھ اچھا ہے، اس کی نیت بھی خراب نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ روایت صرف انہی لوگوں کے حق میں ہے کہ نیک عمل کرتے ہیں اور کسی اپنے کھوٹ کی وجہ سے پھر آخر میں بدل جاتے ہیں، نہیں، ایسا بندہ بھی جو پورے طور پہ ظاہر و باطن میں صحیح ہے، سچا ہے، لیکن وہ بھی آخر میں موت سے پہلے جہنم کے راستے پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کھوٹ یا خرابی طاری ہو جاتی ہے، شروع میں تو ٹھیک تھا، بعد میں طاری ہو، اس کی وجہ اس کی شکل کیا بنتی ہے؟ شکل یہ بنتی ہے کہ مثلا وہ بندہ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے شریعت کا، جہالت میں عبادت کر رہا تھا،
تو جہالت اس کو کبھی نہ کبھی لے ڈوبتی ہے. وہ شیطان روزانہ اس کو بہکانے میں لگا ہے. وہ کبھی نہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. کسی ایسے ہتھ کنڈے میں شیطان کے وہ گرفتار ہو جاتا ہے جہاں وہ اس کی عبادت اور اس کی ریاضت یا اس کی ظاہری جو نیکی کی زندگی ہے وہ اس کے کام نہیں آتی, اور اس کی جہالت اس کو نقصان پہنچا دیتی ہے, آگے گمراہ ہو جاتا ہے. ٹھیک, یا اسی جہالت کے نتیجے میں وہ انسان غرور کا شکار ہو جاتا ہے. اپنے طور پہ اغترار بالنفس, اپنے آپ سے دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو مومن سمجھنے لگتا ہے. اپنے آپ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا بعض لوگوں, ارے نہیں ہمارے پاس تو بہت علم ہے, ہم تو جانتے ہیں توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, اسلام کیا ہے, کفر کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, نیکی کیا ہے, گمراہی کیا ہے. ہم نہیں گمراہی میں پڑ سکتے, ہم اب نہیں گمراہ ہو سکتے, اور اپنے آپ پر بڑا اعتماد آ جاتا ہے. اس اعتماد کے نتیجے میں وہ اب اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہدایت کو جان رہا ہوں, اسلام کو جان رہا ہوں, اور ہدایت پر عمل کرنا یہ میرے اختیار اور میری طاقت میں ہے, اور میں سوچ سمجھ کے اس کو کر لوں گا, اور میں کرتا ہوں. گویا وہ اپنے آپ پر اعتماد کرنے لگتا ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم جو دعا سکھلائی گئی ہے کہ اللہ سے ہی ہدایت مانگے, اس اللہ پر اعتماد چھوڑ دیتا ہے, اپنے پہ اعتماد کر لیتا ہے. تو اغترار بالنفس, اغترار بالاعمال, اپنی نیکیوں سے بڑا خوش ہے, اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں نے تو دل میں, مطلب زبان سے کہے نہ کہے, سوچتا میں نے بہت نیک عمل کر لیا اور میں گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ سنیں گے ان جملوں کو ان لوگوں کی زبانی جو کفار سے ملنا جلنا کرتے ہیں, جو ملحدین کے یہاں بیٹھتے ہیں, جو اہل بدعت کے یہاں بیٹھتے ہیں, جو سیکولر لوگوں کے یہاں اور لبرل لوگوں کے یہاں جاتے ہیں, یونیورسٹیوں میں ہوں یا ان پروگراموں میں ہوں جہاں ایسے لوگ ہیں, ان کی محفلوں میں جاتے ہیں. ان جگہ آپ کہیے کہ ارے بھائی ایمان ڈگمگا جائے گا آپ کا. کہتے ارے نہیں بھائی کیسے, کیا ہمیں پتہ نہیں ہے, کیا ہم اتنا نہیں جانتے, کیا ہمیں اتنا ہمیں پتہ ہے, ہم تو گمراہ نہیں ہو سکتے, اب تو ہم جانتے ہیں توحید کیا ہے, سنت کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. تو کبھی کبھار ایسے لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی اپنے آپ پر اعتماد کرنے والے نادان ہوتے ہیں جو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی حق اور باطل کو سمجھ لیں گے اور اس پر عمل کر لیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور برائی کے راستوں سے بچنا. شریعت نے برائی کے راستوں کے قریب جانے سے منع کیا ہے. اہل سنت نے, اہل علم نے اہل بدعت کے پاس بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے سے منع اسی لیے کیا ہے کہ وہ شبہ چھوڑ دیں گے اور ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ایسے لوگوں کی تقریریں سننا, ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنا, ان کی لیکچر سننا جو اہل باطل ہیں یا جو اہل بدعت ہیں, جو لبرل یا سیکولر ہیں, یا جو دین بیزار لوگ ہیں, ملحد لوگ ہیں, کفار ہیں, مشرکین ہیں, ان کے علماء ائمہ اور ان کے جو پریچر ہیں ان کی تبلیغیں سننا, ان کی دعوتوں کے پروگرام سننا, ان میں شریک ہونا, یہ ایک صاحب ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. کبھی کبھار شیطان اس کو بہکا سکتا ہے اور وہ شاید اس میں بہک جائے. تو یہ بہت سی اس کی توجیحات ہیں کہ وہ اس میں کسی بھی وجہ سے وہ بہک سکتا ہے. یہ جنت والا عمل کرنے والے شخص کے بارے میں. رہی بات جو جہنم کا عمل کرتا ہے تو وہ تو اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو محض اپنے فضل سے ہدایت سے نواز دے تو ہدایت پہ آ جائے. تو یہ تقدیر والا معاملہ اور بندوں کے اعمال کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بندے جو کچھ بھی اعمال کرتے ہیں وہ اللہ کی تخلیق ہیں, اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جن کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے, نیکی کے لیے پیدا کیا ہے, وہ ان پر اللہ کا فضل ہے. اور جن کے بارے میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہے اور جان لیا ہے کہ جنتی ہوں گے, جنت کے لیے بنایا ہے, تو ان کو ان کے اعمال ان اعمال اور اسباب کے ساتھ بنایا ہے اور جانا ہے جو اسباب اس کو جنت میں لے جاتے ہیں. کوئی انسان یہ نہ کہے, اس حدیث کو سن کر لوگوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے فیصلہ پہلے سے کر دیا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے, پہلی بات تو یہی کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ان کے اسباب کے ساتھ کیا ہے. مثلا دوسری ایک اور مثال لے لیجئے. ایک انسان ہے, اس کے پاس اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ صاحب اولاد ہوگا, اس کو اولاد نصیب ہوگی, باپ بنے گا, اس کو بچے ملیں گے.
بیٹا بیٹی یا دونوں؟ تو اللہ نے ہمارے لیے یا آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ آپ کو اولاد ملے گی۔ پہلے نمبر یہ کہ اللہ نے جانا ہے اس چیز کو، اس کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کو اولاد ملے گی، اس علم کو اس نے لکھ دیا ہے، اور وہی وقت جب آئے گا تو اس کا ارادہ بھی کرے گا جس وقت میں اللہ نے اولاد دینی ہے، اور پھر اولاد کے ہونے کا جو آپ کا جو کام جو ہے وہ اس کو پیدا بھی، اولاد کو پیدا بھی اللہ ہی کرے گا۔ ٹھیک بات واضح ہے؟ اب اگر کوئی انسان ہم میں سے یہ کہے کہ بھائی میری تقدیر میں اللہ نے اگر اولاد لکھی تو مجھے ملے گی، ہر حال میں ملے گی، بات تو صحیح ہے، لیکن وہ اس کے اسباب اختیار نہ کرے، وہ اس نے تو شادی ہی نہ کرے، تو کیا آپ کے لیے اللہ نے اولاد لکھی ہے تو کیا بغیر شادی کے لکھی ہے؟ شادی کے ساتھ لکھی ہے نا۔ اچھا اتفاق شادی ہو گئی، بس اوقات کوئی عورت ایسی ہوتی ہے وہ بانجھ ہوتی ہے، اس سے آپ کو اولاد نہیں ہوتی، لیکن آپ اگر دوسری شادی کرتے ہیں تو آپ کو اولاد ہو جاتی ہے، یا کسی بیوی سے بیٹیاں ہو رہی ہیں، اتفاق سے آپ اگر دوسری شادی کر لیتے ہیں آپ کو بیٹے بھی ہو جاتے ہیں، ایسا دونوں طرف، کسی سے بیٹے ہو رہے ہیں، لڑکی نہیں ہو رہی ہے، انسان دوسری شادی کرتا ہے تو اس سے لڑکیاں ہو جاتی ہیں۔ مراد یہ کہ اب اگر ایک شادی کی اس سے بچے ہی نہیں ہو رہے سرے سے، اب کوئی یہ کہے کہ نہیں میری قسمت میں اگر اولاد ہے تو اسی سے ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اولاد جو لکھی ہے اس اولاد کے اسباب کے ساتھ لکھی ہے، اور اولاد کے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ آپ اور آپ کی بیوی دونوں اولاد کے لیے جو ضرورت ہے دونوں کے پاس سارے اسباب مہیا ہوں، سارے اسباب کامل ہوں۔ تو اگر بیوی کے اندر خلل پیدا ہو رہا ہے یا ظاہری خلل کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو دوسرے اسباب تلاش کرنے چاہیے، تبھی نہ فیصلہ ہوگا۔ آپ نے دوسری کر لی پھر بھی نہیں ہوئے، تیسری کر لی پھر بھی نہیں ہوئے، چوتھی کر لی پھر بھی نہیں ہوئے، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری قسمت میں اب اولاد نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے جو نظام بنایا تھا اس نظام کے تحت آپ نے جب مکمل کوشش کر لی اور آپ کے اندر ظاہری طور پہ کوئی کمی خامی نہیں ہے، اور آپ کی بیویوں میں کوئی کمی خامی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اب آپ یہ کہیں گے یا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اللہ نے میری قسمت میں اولاد نہیں رکھی۔ لیکن جب تک آپ کی قسمت میں اولاد کا آپ کو ایک شوشہ ہے کہ ہو سکتا ہے میری قسمت میں ہو، تو پھر آپ اگر بغیر اسباب کے ہی بیٹھے رہیں کہ مجھے اولاد ہو جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر یہ الزام اور افتراء ہے، بہتان ہے یہ۔ مزید اس میں یہ بھی ہے کہ مثلا شادی کر لی، آدمی جو ہے وہ شادی کرنے کے بعد اولاد حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے تو بھی اولاد نہیں ہوگی۔ تو یہ جو اسباب ہیں، سب سے پہلا سبب ہے شادی کرنا، بیوی لانا، اور پھر اس کے بعد ہے بیوی اور شوہر مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کوشش کریں اولاد کی۔ تو یہ جو تمام اسباب اور آلات اور تمام جو کوششیں ہیں، یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جانا بھی ہے، لکھا بھی ہے، چاہا بھی ہے، اور پیدا بھی ان تمام اسباب اور حالات کے ساتھ ہی کرے گا۔ ویسے ہی جنت کا معاملہ ہے کہ جنت آپ کے لیے اگر لکھی ہے تو آپ سوچیں کہ میں کچھ بھی نہ کروں جنت میں جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جنت میں جانے کے لیے بھی ویسے ہی کوششیں کرنی پڑیں گی، سارے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، سارے ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے جیسے اولاد کے لیے کرنے ہیں۔ لہذا یہ کوئی سوچے کہ ہم عمل نہ کریں تو یہ بات غلط ہے۔ ایک تو یہ ہوگی بات سمجھ، یہی اس بات کو غلط ثابت کرنے کی ایک اور شکل یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم عمل کیوں کریں، جب جنت میں جانا ہوگا تو جنت والا عمل کریں گے، جنت میں جانا ہوگا جہنم والا کریں گے، یا یہ کہ اگر ہم جنتی ہیں تو جنت میں پہنچیں گے اور جہنم میں جائیں گے تو عمل کرنے سے کیا فائدہ۔ اور حدیث یہ والی تو اور بسا اوقات بعض لوگوں کو شیطان بہکا دیتا ہے، اس حدیث سے جو بھی گزری رسول صلی اللہ عنہ کی کہ بھئی پتہ نہیں ہم جنت والا عمل کرتے رہیں اور آخر میں بہک جائیں۔ ایک بات جان لیجیے، اگر کوئی شخص سچے دل سے پوری ایمانداری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پر ایمان لا کر کے اس کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اس کی مدد کرتا ہے، اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ بہت سارے
نصوص کتاب و سنت کے اندر ہیں کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کو، ان کے تقوی کو اور ان کے حسن عمل کو ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک، مدد کرتا ہے. تو جو سچے دل سے ایمان پہ رہتا ہے، اخلاص کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ پھر ظاہری اسباب اس کے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پہ رکھے گا. دوسری چیز، صرف سچے دل سے ایمان پہ اور عمل پہ رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں 5 وقت نمازوں میں سکھایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا کرنا، ہدایت کی. کیونکہ ممکن ہے کہ ہم اور آپ سچے دل سے ایمان پر رہیں لیکن کل بہک جائیں، پتہ نہیں کیسے بہکتے. اور اس کی مثالیں موجود ہیں، بہت سی مثالیں. بسا اوقات آپ کی تعریف ہو جاتی ہے، لوگ آپ کی مدح کر دیتے ہیں، آپ کو نیک نامی مل جاتی ہے، اور اس نیک نامی کے نتیجے میں کبھی کبھار شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے. ایک بڑی معروف مثال ہے، انجام تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ظاہری طور پہ جو لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں معروف مثال ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے سعودی عرب کے اندر، بہت پہلے کی بات ہے، اب سے مطلب 20 صدی کے شروع کی بات ہے، تقریباً 100 سال 80-90 سال گزر گئے. بے ضبط ہمیں ان کی تاریخ وفات یاد نہیں رہی. عبداللہ قسیمی یہ مصر کے تھے. ان کے والد مصر سے ہجرت کر کے قسیم، سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے، قسیم میں آ کے بس گئے تھے. اور شروع زمانے میں جب امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پھیلی، اور اس کے بعد نجد میں، اور نجد کے بعد پورے حجاز وغیرہ میں دعوت کا کام ہوا، تو اس کے نتیجے میں ارد گرد کے علماء اور جو قبروں کی اور مزاروں کی جو پوری ان کی ایک طریقہ ہے اس کے مطابق چلنے والے جو قبر پرست لوگ تھے، ان لوگوں نے، بدعتیوں نے ان کے خلاف وہابیت کا نام لے کر کے وہابیوں کے خلاف لکھتے تھے، اور وہ مناظرے اور سوال جواب ہوا کرتے تھے. تو بدعتیوں کے سوالات کا جواب اور ان کے شبہات کا ازالہ، ان کے سارے مناظرات میں ان کو جو اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب دینے کے لیے عبداللہ قسیمی بڑے ہی ایک زوردار عالم کی حیثیت سے ظاہر ہوئے اپنے زمانے میں. اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتابیں تو چھوٹے چھوٹے سالے بہت لکھی، ایک کتاب لکھی الصراع بین الاسلام والوثنیہ، یعنی اسلام اور بت پرستی کے درمیان کشمکش ہے. تو بت پرستی سے مراد وہاں پہ یہی قبروں کی عبادت، کیونکہ سعودی میں بھی وہاں ہوتی تھی. تو یہ سب ان لوگوں کے شبہات کا جو جواب انہوں نے دیا، اتنی اس سے بھی زیادہ موٹی 2 جلدیں ہیں، بہت بڑی ضخیم کتاب ہے. وہ کتاب جب چھپ کر کے منظر عام پر آئی تو لوگ اس زمانے کے علماء بہت خوش ہوئے، اور جو اہل توحید علماء تھے بہت زیادہ انہوں نے تعریفیں کی، اس کتاب پہ تقریضیں لکھی، مقدمے لکھے. اس زمانے کے امام حرم نے، مکہ کے امام نے ایک جملہ لکھا، کہا کہ عبداللہ قسیمی نے یہ کتاب لکھ کر کے جنت کا مہر ادا کر دیا. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہیں اپنی زبان میں کہ جنت کا ٹکٹ خرید لیا، اب انہیں جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اس طرح کی تعریفی الفاظ تھے، حسن ظن کے طور پہ انہوں نے کہے تھے، لیکن انجام اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اب ان کا کیا ہوا، وہ کسی وجہ سے مصر گئے سفر کرنے، اپنے خاندانی باپ داداؤں کا خاندان تو مصر ہی میں تھا. مصر گئے، اور جانے کے بعد اس زمانے میں کمیونزم کا انقلاب آیا ہوا تھا رشیا کا، اور وہاں سب جگہ ان ملکوں میں بھی کمیونسٹ انقلاب کی لہریں بہت زیادہ اس مطلب 20ویں صدی کے شروع کے دور میں بہت زیادہ. 1917 میں تو انقلاب آیا تھا نا، تو 20 صدی میں درمیان 20 صدی کے اندر بہت زیادہ سن 60 کے زمانے میں مصر اس میں بہت زیادہ تحریکیں چل رہی تھیں اشتراکی اور کمیونزم کی. تو کمیونزم کے انقلاب میں جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے جو کتابیں وہاں پر پڑھی اور ان کو سمجھا، اور اس کے بعد اب کیا ہوا، یہ جو تعریفیں ہوئیں، ان تعریفوں کے نتیجے میں ان کو شاید دل میں کچھ پیدا ہو گیا، اعتماد آ گیا اپنے آپ پر بہت زیادہ، اللہ بہتر جانے. مصر جانے کے بعد پھر وہ قسیم لوٹ کے ہی نہیں آئے اور کمیونسٹ ہو گئے. کمیونسٹ کسے کہتے ہیں؟ ملحد کو.
دین بیزار، دین کا دشمن، جو سلفیت کا سب سے بڑا مجاہد تھا، توحید کا سب سے بڑا جانباز سپاہی تھا، اور جس کو لوگ بڑے بڑے تمغے دے رہے تھے، مدح سرائی کے اور تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے جس کے لیے، وہ انسان مصر جانے کے بعد وہاں کے ماحول میں ملحد ہو جاتا ہے۔ اور ظاہری طور پر جو ان کے بارے میں خبر ہے وہ یہی کہ الحاد پر ہی ان کی موت ہوئی، باقی اندر غیب کا علم تو اللہ کو ہے کہ مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے توفیق ملی ہو اور توبہ کر لی ہو جس کا لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن ظاہری طور پر یہ کہ ملحد ہو۔ اس طرح کی مثالیں بہت ہیں، بہت مثالیں ہوتی ہیں کہ آدمی جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار لوگوں کی تعریف، ہماری نیکی پر ہماری تعریف اگر ہو رہی ہے، یہ لے ڈوبو گی ہم کو، لہذا ہمیشہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اغفر لی ما لا یعلمون، اللہ یہ لوگ نہیں جانتے میں کیسا ہوں، لہذا تو مجھے بخش دے ان چیزوں کو جو یہ لوگ نہیں جانتے، واجعل لی خیرا مما یظنون، اور جو یہ گمان کرتے مجھے اس سے بہتر بنا دے۔ اور استغفار کو ہمیشہ لازم پکڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور استغفار تو آپ 100 سے زیادہ مرتبہ کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے، جب تک دنیا میں رہیں توحید اور ایمان پر رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، لا الہ الا اللہ پر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔